پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ خیانت ہے، وہاں کے عملے کی خیانت ہے۔ کسی آفس میں جاتے ہیں، وہاں آپ کا کام آسانی سے نہیں ہوتا، وہاں کے وہ عملہ موجود ہے، وہ قاعدہ تنخواہ لے رہا ہے وہ آپ کا کام کرنے کی، تو وجہ کیا ہے؟ وہ خیانت ہے۔ اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو مشکل ہوتی ہے تو وہ اصل میں پیچھے وجہ خیانت ہوتی ہے۔ آپ اس وقت تو اس خیانت کی برائی کرتے ہو اور اپنے دوستوں کو بتاتے ہو کہ وہاں گیا تھا، وہاں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ جب آپ اپنے بیٹے کو آفس میں لگا رہے ہو یا خود آپ آفس میں کام کر رہے ہو، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کرنی؟ آپ ہی تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے نا خیانت کا، اور اپنے بچوں کو وہ لکھا پڑھا کر آپ نے اس کام پہ لگایا کہ وہ آگے وہاں خیانت کریں اور بڑے خوش ہو بھی اتنا مال آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ جس مسلمان کا ایمان پختہ ہے، یقین ہے کہ جو بھی میں اچھے برے عمل کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے اس پر جزا اور سزا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا وہ اس کی جزا صلہ اللہ کی بارگاہ سے پا لے گا، ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اس کا انجام بھی پا لے گا۔ تو جس کا ایمان صحیح ہے، درست ہے، اور اس کے ایمان میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ تو خیانت نہیں کرے گا، وہ تو خیانت سے بچے گا۔ اور اس کے سامنے یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ میں اگر شراکت کرتا ہوں تو اللہ کی مدد میرے شامل حال ہوگی، سچ بولوں گا تو اللہ کی مدد میرے شامل حال ہوگی۔ تو وہ تو اپنے بچوں کو حرام روزی کھلانے سے، خود حرام کھانے سے بچے گا۔ لیکن جس کے ایمان میں خرابی ہے، کمزوری ہے، سرسری سا ایمان ہے، کمزور سا ایمان ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان اپنا بیچ ڈالتے ہیں پیسے کی خاطر، تو اب اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ خیانت سے نہیں بچتے، الا یہ کہ ملکی قانون سخت ہو اور سخت سزائیں ہوں تو اس سزا کے ڈر سے رک جائیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کا خوف جو ایمان کا اصل تقاضا تھا وہ ان کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ خیانت سے نہیں بچتے۔ تو اب ہمارے پورے اس درس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص خیانت کرتا ہے قیامت والے دن اس خیانت والی چیز کو لے کے روز محشر اللہ کے حضور حاضر ہو، وہاں جواب دہی ہوگی، جواب طلبی ہوگی، اور ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ اور خیانت کا انجام دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی تباہی ہے۔ لہذا جو لوگ بھی یہ میری باتیں سن رہے ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے۔ کوئی اسکول ٹیچر ہے، کوئی کسی آفس میں ملازم ہے، کسی فیکٹری میں ہے، کوئی کسی جگہ، ہاں سرکاری یا پرائیویٹ طور پر وہ ملازمت کر رہا ہے، وہ ذرا غور کر لے۔ کاروبار کر رہا ہے، تاجر ہے، وہ بھی غور کر لے کہ ناپ تول میں کہیں کمی تو نہیں کر رہا، کہیں ملاوٹ تو نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، یہ بھی تو خیانت ہے۔ اب کمپیوٹرائزڈ کانٹے ہوتے ہیں نا، ان پہ بڑے بڑے ٹرالے تولے جاتے ہیں، اس میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ اب حکومت کو لوگ گندم بیچ رہے ہیں، ٹرالیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں بوریوں سے، تو بوری کے اندر وہ سوا لگا کے وہ دیکھتے ہیں بھی یہ گندم جو ہے اس میں کوئی دوسری چیزیں ہیں، یہ گندم صاف ستھری ہے یا اس میں ملاوٹ ہے، تو پھر وہ پیسے لے کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اوکے کر دیا۔ دودھ بیچنے والے دودھ کی کتنی فیٹ ہے اس میں خیانت کر لیتے ہیں، لیبارٹری میں پیسے دے کے دودھ چیکنگ میں اندر وہ پہ خیانت کروا لیتے ہیں۔ اس طرح خیانت کی بہت ساری صورتیں ہمارے ملک میں رائج ہیں، جن میں بہت ساری صورتیں وہ ہیں جو آپ کے تصور میں بھی نہیں۔ عجیب و غریب طریقے جو ہیں وہ خیانت کے لوگوں نے نکال رکھے، اور آئے دن میڈیا پر بعض خیانتیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس پر کوئی پکڑ دکڑ، اس پہ کوئی قانونی سختی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ قرآن اعلیٰ کتاب ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نبی ہمارے پاس ہیں، اعلیٰ تعلیمات ہمارے پاس ہیں، لیکن ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہر شعبے کے اندر وہ خیانت ہے، اور خیانت کی زنجیروں میں گویا کہ جکڑے ہوئے ہیں، اور خیانت کی وجہ سے ہم مغلوب ہیں
اور ہماری مغلوبیت کی وجہ سے اسلام مغلوب ہے اور کفر غالب ہے اور کفار غالب ہے۔ تو وجہ پیچھے مین وجہ جو ہے وہ ایمان کی کمزوری، اور ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں وہ خیانت والا عمل ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قبل اس کے کہ موت آ پہنچے، فرشتہ ہماری روح قبض کر لے اور پھر رب کے حضور ہماری حاضری ہو، اس سے پہلے خیانت سے سچی توبہ کر لیں، اور جس کی خیانت کی ہے اور اس کا علم ہے تو وہ چیز اس کو پہنچائیں اور اس کی امانت اس کے حوالے کریں، اور اگر اس کی سکت یا طاقت نہیں رہی تو پھر کسی طرح سے اس کو راضی کر کے معاف کروا لیں، ورنہ گھر کا سامان بیچ کے وہ امانت کی ادائیگی کر لیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ اپنا سب کچھ بھی بیچ کے اگر اپنا پلہ آپ خیانت سے پاکیزہ کر لیتے ہو، یہ آپ کی بہت بڑی سعادت مندی اور بہت بڑی یہ آپ کی نیک نامی ہے، اور آپ کے لیے دنیا آخرت میں اس کا بھرپور صلہ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو خیانت سے پاکیزہ نہیں بناتے، توبہ تائب نہیں ہوتے، تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اس کا انجام بہت برا ہے۔ مَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، جس نے کوئی چیز بھی بطور خیانت کے حاصل کر لی، قیامت والے دن اس خیانت والی چیز کو لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اللہ ہمیں سچی ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔